پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو۔ مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا، عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے، وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں۔ تو ایک دن آدم علیہ حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا، تو وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہ یہ سنائیں۔ کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا، عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آ گیا، اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا، اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی، وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اس کی امت کا حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب امت کے فضائل پڑھے تو کہنے لگے یا اللہ کہ یہ میں انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے پڑھا ہے تورات میں کہ ایک امت آئے گی جو سب سے بہترین امت ہوگی، وہ بھلائی پھیلائیں گے، برائی مٹائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر وہ امت مجھے دکھا دے، کہ وہ تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے، کہ اچھا مجھے ان کی آواز سنوا، مجھے ان کی آواز سنوا دے۔ کہا سنو، تو اللہ نے کہا یا امت احمد، اے امت احمد، تو عالم ارواح سے ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے ان کا، لبیک اللہم لبیک، اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تو میرا رسول ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو میرا کلیم ہے، میرا رسول ہے، امت تیرے جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تمنا کی، اور قیامت کے دن ہر انسان تمنا کرے گا نبیوں سمیت کہ کاش آپ نے انی و امتی علی قومت، میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گے آخرت میں، میدان حشر میں۔
اور اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا، تو ساری دنیا کے لوگ اور انبیاء تک تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے۔ یہ اتنا پہلے سے ہمارے نبی کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔